صلوات محمد بار دیگر صلوات محمد بار دیگر صلوات بر محمد آواز اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام متحیت والکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقال وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات حاضرین گرامی قدر، عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی جناب راشد ربانی صاحب، میرے انتہائی واجب الاحترام برادر عزیز جناب حنیف سولجر صاحب اور دیگر معزز مہمانان گرامی، ادا خانے ابو طالب میں انجمن محبان حسین اہلیان نگر کے زیر اہتمام جناب باقر عبدالکرامی صاحب کے زیر سرپرستی یہ عظیم شان سلسلہ مجالس، جس کی چھٹی تقریر آپ حضرات کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے،
ماشاءاللہ جتنی بڑی تعداد میں تا حد نظر آپ حضرات فرزند رسول کا غم منانے کے لیے اور عزاداری سید الشہداء قائم کرنے کے لیے اس رضاخانے میں حاضری دے رہے ہیں، اس کی جزا تو یقیناً آپ کو بارگاہ سید الشہداء سے ملے گی۔ ان مجالس میں ہم اپنی تاریخ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہماری تاریخ کے روشن باب کیا ہیں؟ ہماری تاریخ کے منور کردار کیا ہے؟ ہماری تاریخ کے قابل فخر شخصیات کیا ہیں؟ ہم ان مجالس میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کرتے آ رہے ہیں کہ تاریخ مورخ کے قلم سے نہیں بنتی، شخصیت کے کردار سے بنتی ہے۔ صلوات بھیجیں نا محمد علی۔ تاریخ مورخ کے قلم سے نہیں بنتی، راوی کی روایت سے نہیں بنتی، بادشاہ کے چشم و ابرو کے اشارے پہ نہیں بنتی، درباروں میں نہیں بنتی، سرکاروں میں نہیں بنتی، قہر و غلبے کے نتیجے میں جو کچھ لکھا جائے وہ تاریخ نہیں ہوتی، جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے۔ تاریخ ہمیشہ شخصیات بناتی ہے اور شخصیات کردار کے ذریعے سے ابھرتی ہے۔ جو تاریخ بادشاہوں کے زمانے میں لکھی جائے، جو تاریخ آمروں کے زمانے میں لکھی جائے، جو تاریخ مطلق العنان حکمرانوں کے زمانے میں لکھی جائے، وہ تاریخ انسانی نسل کو دھوکے میں رکھتی ہے، اندھیرے میں رکھتی ہے۔ لیکن یہ ہر دور کے بادشاہ، ہر دور کے چور دروازوں سے آنے والے، ہر دور کے مطلق العنان، ہر دور اور ہر زمانے کے بے لگام بادشاہ اپنی مرضی سے اپنے دور حکومت میں طاقت کے بلبوتے پر تاریخ لکھوا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تاریخ میں امر ہو جائیں گے، لیکن وہ اس فطری قانون سے بے خبر ہیں کہ جبر کے نتیجے میں مرتب ہونے والی تاریخ وقتی طور پر لکھی تو جا سکتی ہے، دل میں بٹھائی نہیں جا سکتی۔ جیسے ہی اس ظالم کا دور ختم ہوتا ہے، جیسے ہی بادشاہت کا دور ختم ہوتا ہے، جیسے ہی طاقتور حکمران کا دور ختم ہوتا ہے، تاریخ پھر کروٹ لیتی ہے اور مطلق العنان بادشاہوں کے سیاہ چہرے پھر انسانی نسلوں کے سامنے پیش کر دیتی ہے، اور اس دور ظلم میں عزت نفس اور غیرت حیات کے ساتھ اپنے کردار کو پیش کرنے والے شخصیات کو تاریخ پھر عزت و احترام کے ساتھ سلام پیش کرتی ہے۔ یہی ہماری تاریخ کا پس منظر ہے، یہی ہماری تاریخ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تاریخ کی بنیاد علم ہے، تاریخ کی بنیاد فکر ہے، تاریخ کی بنیاد شجاعت ہے، تاریخ کی بنیاد سیادت ہے، تاریخ کی بنیاد جد و جہد ہے، تاریخ کی بنیاد تحریک ہے، تاریخ کی بنیاد قربانی ہے، تاریخ کی بنیاد جہاد ہے، تاریخ کی بنیاد سچائی ہے، تاریخ کی بنیاد صداقت ہے۔ یہ تمام کی تمام آخر 1400 برس گزر گئے ہیں، آج تک تاریخ اپنا خالی کشکول لیے ہوئے کربلا کے رہبر اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی بھیک مانگ رہی ہے۔ اے انقلاب کے پروردگار، اے یزیدیت و آمریت سے ٹکرانے والے پہلے انسان حسین، مجھے عنوان کا بھیک دے تاکہ میں آنے والی نسلوں کے سامنے ایک حد فاصل قائم کر سکوں کہ جو کربلا کے پرچم کے نیچے آ گیا وہ حسینی ہے، جو اس سے باہر رہ گیا وہ یزیدی ہے۔ ایک کربلا ہے دوستو۔
مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، ایک ہی کردار ہے۔ الحمدللہ پیغمبر اسلام نے، ہادی برحق نے، ہماری تاریخ کا دولہا سرکار ختم مرتبہ، ہماری تاریخ کا عنوان سرکار رسالت مآب کی ذات۔ ہم نے تو خدا کو بھی پہچانا تو اس رسول کے ذریعے سے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، یا علی یا علی، ہم نے تو خدا کو بھی پہچانا تو اس رسول کے ذریعے سے۔ ورنہ خدا کیا ہے؟ خدا وہ ہے جو علم میں نہیں آتا وہ خدا ہے، جو عقل میں نہ آئے وہ خدا ہے، جو حافظے میں نہ آئے وہ خدا ہے، جو بصارت میں نہ آئے وہ خدا ہے، جو شعور میں نہ آئے وہ خدا ہے، جو شعور میں نہ آئے وہ خدا ہے، جو لاشعور میں نہ آئے وہ خدا ہے، جو ادراک میں نہ آئے وہ خدا ہے، جو سمتوں میں نہ سمائے وہ خدا ہے، جو شمال و جنوب و مغرب و مشرق میں نہ بیٹھے وہ خدا ہے، جو خواب میں نہ آئے وہ خدا ہے، جسے چھوا نہ جا سکے وہ خدا ہے، جسے چکھا نہ جا سکے وہ خدا ہے، جو ایکسپیریمنٹ میں نہیں آتا وہ خدا ہے، جو تجربے میں نہیں آتا وہ خدا ہے، جو مشاہدے میں نہیں آتا وہ خدا ہے، جو نظر نہیں آتا وہ خدا ہے، جو بینائی میں نہیں آتا وہ خدا ہے، جو حافظے میں نہیں آتا وہ خدا ہے، جو گنتی میں نہیں آتا وہ خدا ہے۔ تو جو خدا نہ علم میں آتا ہے، نہ عقل میں آتا ہے، نہ شعور میں آتا ہے، نہ فکر میں آتا ہے، نہ حافظے میں آتا ہے، تو کون عالم ہے جو خدا کو سمجھائے؟ اس لیے کہ جو عالم بھی خدا کو سمجھا دے گا کہ خدا ہے، وہ عالم عالم نہیں رہے گا، خدا خدا نہیں رہے گا۔ توجہ ہے نا جان محترم، یا علی یا علی، توجہ فرمائیں، بڑے توجہ سے اس تمہید پر توجہ فرمائیں۔ ایک عجیب رخ دے رہا ہوں میں یہاں خصوصیت کے ساتھ۔ جو عالم اپنے علم کے ذریعے سے خدا کو سمجھائے گا، بھئی جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر میرے حافظے میں خدا آ گیا تو محدود ہو گیا، محدود ہوا تو لامحدود نہیں رہا، لامحدود نہیں رہا تو رب العالمین نہیں رہا۔ سلامات بھیجے نا محمد علیہ وسلم۔ اچھا توجہ، محدود ہو گیا تو لامحدود نہیں رہا، لامحدود ہو گیا، لامحدود اگر نہیں رہا تو رب العالمین نہیں رہا۔ تو علم سے تو عالم خدا کو سمجھا نہیں سکتا۔ فلسفی نے اگر سمجھایا تو اس کے فلسفے میں آ گیا، جہاں بھی آ گیا وہی نہیں سمجھا سکا، جہاں بھی آیا وہیں سے خدا ثابت نہیں ہوا۔ یا تو وہ خدا نہیں رہے گا یا وہ سمجھانے والا مسلمان نہیں رہے گا۔ اس کے خدا ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، نظر نہیں آتا ہے، چکھنے میں نہیں آتا ہے، چھونے میں نہیں آتا ہے، خواب میں نہیں آتا ہے، ادراک میں نہیں آتا ہے، شعور میں نہیں آتا ہے، حافظے میں نہیں آتا ہے، ایکسپیریمنٹس میں نہیں آتا ہے، تجربے میں نہیں آتا ہے، مشاہدے میں نہیں آتا ہے، جمع نہیں ہوتا ہے، گھٹا نہیں ہوتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا ہے، ضرب نہیں ہوتا ہے۔ یا توحید پر بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ اس کے خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایک بات کہوں، میرے مسلمان بھائی تا حد نظر نشتر پاک تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑا اجتماع ہے کراچی کا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں بڑے اعتماد سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ 90 کروڑ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا کو پیغمبر اسلام نے سمجھایا نہیں، منوایا ہے۔ توجہ 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 میں دو بھائی، پوری توجہ۔ الحمد سے لے کر، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن الحمد سے شروع ہے والناس پر ختم ہے۔ یہی قرآن، اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے، یہی 30 پارے، یہی 114 سورتیں، یہی 6666 آیتیں، انہی پر ہمارا ایمان ہے۔ اس سے باہر جو کچھ ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے،
غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ ہمارے لیے کہ ہمارا قرآن کوئی مختلف ہے، 31 سپاروں کا ہے یا 40 سپاروں کا ہے. کوئی نہیں، یہی قرآن جو سارے مسلمانوں کے گھر میں ہے، الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پر ختم ہوتا ہے، یہی ہمارا قرآن ہے. اس کی ایک ایک سورت پر ہمارا ایمان، اس کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان، اس کے ایک ایک زبر پر ہمارا ایمان. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قرآن نہیں ہے. ہم کسی اور کو قرآن نہیں مانتے، ہم سے زیادہ کسی کا قرآن پر ایمان ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ القرآن ما علی و علی المال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جب ہم علی کو نہیں چھوڑتے تو قرآن کو کیسے؟ توجہ ہے رشید بھائی، حنیف بھائی، توجہ فرمائیں. جزاک اللہ. جیو بڑا دور سے مشرقی پاکستان سے نعرہ آیا ہے اور مغربی پاکستان والوں نے جواب نہیں دیا. جواب دو. ایسے نہیں، باہر تک بیٹھے ہوئے، جہاں جہاں تک گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، سب پوری طاقت و توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے. یہ غلط فہمی ہم ملت مسلمہ کی دور کرنا چاہتے ہیں اپنے تاریخی عنوان کے حوالے سے. یہی قرآن جو قلب پیغمبر پر بطور معجزہ نازل ہوا، جس کے لیے خدا نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور متبرک و محترم ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد پر فرقان نازل کیا. اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے، جس کے لیے قرآن نے خود اعلان کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک ایک آیت جو بھی قرآن میں موجود ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں. اس لیے کہ قرآن نازل ہوتا تھا علی کے عمل کے نتیجے میں. ابھی ٹھہرے، غور کریں دوستو، قرآن ہے کیا؟ مولا سلامت رکھے. آئیے ہم چند مثالیں آہستہ آہستہ مسلسل مجالس پڑھتا آ رہا ہوں اور میری طبیعت کی ناسازی کا آپ کو علم ہے، لیکن مولا سے طاقت لیتے ہوئے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، دیکھیں مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیات پر عمل کرے. بہت توجہ، بڑے سکون سے سنیے گا یہ جملہ، ابھی کوئی نعرہ نہیں، سکون سے یہ بات سنیے، پھر اس کے بعد نعرے انشاءاللہ. قرآن پر جو عمل کرے اسے مسلمان کہتے ہیں. قرآن کے احکامات کی جو پابندی کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، اسے مومن کہتے ہیں. جو قرآن کے ایک ایک حرف کی پابندی کرے وہ سچا مومن ہے. جو قرآن پڑھ پڑھ کر جھوٹ بولے وہ منافق ہے، اور جو منافق ہے اس کی قسمت میں یہاں بھی جلنا ہے وہاں بھی جلنا ہے. توجہ ہے نا جان محترم، یہ فیصلہ ہے توجہ، اس کی قسمت میں یہاں بھی جلنا ہے وہاں بھی جلنا ہے. مومن اسے کہتے ہیں جو قرآن پر عمل کرے. یہ ہے مومن کی تعریف. قرآن نے حکم دیا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ. حکم دیا نا. مومن کا کام کیا ہے؟ اس حکم کی تعمیل میں فوراً کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. قرآن نے حکم دیا محمد رسول اللہ کا اقرار کرو.
مومن کا کام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے۔ قرآن نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مومن کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھے۔ قرآن نے حکم دیا روزے رکھو۔ مومن کا کام کیا ہے؟ روزے رکھے۔ قرآن نے حکم دیا حج کرو۔ مومن کا کام کیا ہے؟ حج کرو۔ قرآن جو بھی حکم دیتا جائے مومن اس پر عمل کرتا جائے۔ جو قرآن کی آیات کے نازل ہونے کے بعد بڑی توجہ اس پر عمل کرے اسے مومن کہتے ہیں، اور جس کے عمل کے نتیجے میں قرآن نازل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ توجہ توجہ جان محترم، صلوات بھیجے بابا سے بڑا، ابھی میں ثابت کرتا ہوں۔ یعنی مومن جو قرآن کی آیات کے نتیجے میں عمل کرے اسے مومن کہتے ہیں، اور جس کے عمل کے نتیجے میں قرآن نازل ہو۔ اب میں یہ بھی ثابت کرتا ہوں قرآن کی آیتوں ہی سے، دیکھیں غور کرتے جائیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ علی ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی دیتا ہے۔ آیت ہوئی نا، آیت نازل ہوئی نا، آیت ہے قرآن میں انما ولیکم اللہ، آیت ہے نا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ تمہارا ولی۔ بھائی میں اپنے سارے اہل علم دوستوں سے ایک سوال اہل قرآن سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی پہلے دی تھی یا آیت پہلے آئی تھی؟ انگوٹھی پہلے دی نا، انگوٹھی پہلے دی، بعد میں آیت آئی۔ علی اگر انگوٹھی نہ دیتے آیت نہ آتی۔ توجہ 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 ہے نا اذان محترم بھائی، آیت آئی نا بعد میں۔ ہنی بھائی دیکھ رہے ہیں نا اس منزل پر میں خصوصی تقریر آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں علی نے پہلے انگوٹھی دی تو آیت آئی نا۔ قرآن میں دوسرے مقام پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک ایسا بھی بندہ ہے جو شب ہجرت کے بستر پر سو کر اپنے نفس کے بدلے اللہ کی مرضی خریدتا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ علی بستر پہ سوئے پہلے یا آیت پہلے آئی؟ ظاہر علی شب ہجرت کے بستر پر، رسول اللہ کے بستر پر سوئے پہلے، نہ سوتے تو آیت نہ آتی۔ اگر نہ سوتے، اگر صلوات بھیجے نا محمد آئے۔ ابھی ان آیتوں سے گھبرائیے گا نہیں، اس کا ایک خوبصورت نتیجہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر دیکھتے جائیں قرآن مجید کی آیات کو، اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں سورہ مبارک کے دہر، سورہ انسان، اس میں ارشاد ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ مجھے ملت مسلمہ بتائے کہ پنجتن پاک نے مسکینوں کو کھانا پہلے کھلایا یا آیت پہلے نازل ہوئی؟ کھانا پہلے کھلایا، آیت بعد میں آئی۔ توجہ ہے؟ قرآن میں ارشاد ہوا سورہ مبارک کے رات میں یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرے رسول، کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ان سے کہہ دے کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ علی کافی ہے جسے ہم نے پوری کتاب کا علم عطا فرمایا۔ توجہ ہے نا ادارے محترم؟ ابھی سنتے جائیں، ابھی سنتے جائیں، ابھی نعرہ نہیں، یہ ساری بحث سے ہم نکل آئیں، جب نتیجہ آئے پھر خوبصورت نعرہ۔ ایک اللہ کافی ہے تیری رسالت کی گواہی کے لیے، اور ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا۔ بتاؤ دعوت ذوالشیرہ میں 12 برس کی عمر میں علی نے گواہی پہلے دی یا آیت پہلے آئی؟ یا علی نے گواہی پہلے دی، آیت بعد میں آئی۔ اگر گواہی نہ دیتے آیت نہ آتی، گواہی نہ دیتے، گواہی نہ دیتے، گواہی
گواہی نہ دیتے، گواہی نہ دیتے، آیت نہ آتی، آیت نہ آتی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب میں آیہ تطہیر نازل ہوئی، سارے مسلمان مفسرین متفق ہیں کہ چادر میں محمد بھی گئے، علی بھی گئے، حسن بھی گئے، فاطمہ بھی گئی، حسین بھی گئے۔ جب پنجتن چادر میں آ گئے تو اللہ نے آیہ تطہیر نازل کی۔ تو یہ پہلے چادر میں گئے یا پہلے آیت آئی؟ یا علی یا ہاں، اب دیکھتے جائیں، دیکھتے جائیں۔ قرآن نے کہا، تاریخی جملہ دوستو، مسلسل ساری رات آیتیں پڑھتا جاؤں، لیکن میں صرف ایک نتیجہ دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن نے آواز دی، اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ دوست رکھتا ہے ایسے بہادر لڑنے والوں کو جو اس کی راہ میں ایسے جدال کرتے ہیں جیسے وہ دیوار جس میں سیسا پگھلا کر اڑیل دیا گیا ہو۔ مجھے بتائیں مفسرین قرآن کہ علی نے خیبر پہلے فتح کیا یا آیت پہلے آئی؟ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے نا اذان محترم؟ انہوں نے عمل پہلے کیا، آیتیں بعد میں نازل ہوئی۔ اللہ آیتیں ریڈی میڈ بنا کر نہیں بھیجتا تھا۔ سارا کا سارا قرآن، یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، سارا قرآن ہمیشہ سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی ویسے ویسے قرآن نازل ہوتا رہا، اہل بیت عمل کرتے رہے، قرآن نازل ہوتا رہا۔ یہ جاگے آیت آئی، یہ سوئے آیت آئی، یہ اٹھے آیت آئی، یہ بیٹھے آیت آئی، انہوں نے اظہار علم کیا آیت آئی، یہ منبر پہ گئے آیت آئی، یہ رزم میں آئے آیت آئی، یہ بزم میں آئے آیت آئی، انہوں نے ضرب اٹھائی آیت آئی، انہوں نے کافروں کو قتل کیا آیت آئی، انہوں نے احترام رسالت کیا آیت آئی، انہوں نے اطاعت رسول کی آیت آئی، انہوں نے اتباع پیغمبر کیا آیت آئی۔ علی عمل کرتا رہا، آیتیں نازل ہوتی رہی۔ ہماری تاریخ میں علی صرف ابو طالب کے بیٹے کا نام نہیں ہے، ہماری تاریخ میں علی اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے انتظار میں آیتیں عرش پر رکی رہے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ صلوات بھیجیں بابا جی مرحبا۔ علی 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 جس کے عمل کے انتظار میں قرآن کی آیتیں رکی رہیں، یہ عمل کریں۔ یعنی یوں کہوں، اگر آپ ذرا سا اپنے معیار سماعت کو بلند کریں تو میں ایک علمی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کو اذن نزول دے۔ صلوات بھیجیں امام کے، یہ ہے امام کے، جو قرآن کی آیتوں کو اذن نزول دے۔ علی اور اولاد علی عمل کرتے رہے، قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو عزیزان محترم، یہی قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی قرآن پر میں آخر میں عرض کروں گا، اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پیغمبر اسلام نے اللہ کو منوایا ہے، سمجھایا نہیں۔ کسی آیت میں بتا دیں کہ اللہ کو سمجھایا گیا ہو؟ پیغمبر بھی نہیں سمجھا سکتے اللہ کو، اس لیے کہ اگر ذہن پیغمبر میں اللہ سمجھ میں آ جائے تو محدود ہو جائے، محدود ہو جائے تو وہ خدا نہیں رہے۔ تو جب اللہ کا پیغمبر نہیں سمجھا سکتا پھر کس توحید پرست کو یہ اجازت دے دی؟ توجہ ہے نا کہ وہ بستر اٹھائے اور رائے ونڈ میں جا کر بیٹھ جائے؟
توجہ 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 ہے نا عزیزان محترم؟ یہ کس کو اجازت دے دی گئی کہ وہ توحید کو سمجھائے؟ توحید سمجھنے کی چیز نہیں ہے، توحید ماننے کی چیز ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت سے پہلے 40 برس تک صداقت اور امانت کا پرچار کیا۔ سچ بولے، سچ بولے، اتنا سچ بولے کہ کافروں سے اقرار لیا کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ بہت توجہ، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ اور جب سارے کافروں نے اعلان رسالت سے پہلے آپ کو صادق کہہ لیا، اب 40 برس کے بعد کہا کہ جب تم مجھے سچا مانتے ہو تو پھر میرے کہنے پر ایک خدا کا اقرار کرو، مجھ سے بحث نہ کرنا کہ وہ کیسا ہے۔ غور کریں نا، مجھ سے بحث نہ کرنا کہ وہ کیسا ہے، وہ کیوں ہے، وہ کس طرح کا ہے۔ یہ نہ کہنا، یا تو یہ کہو کہ میں سچا نہیں ہوں۔ دیکھیں دیکھیں دیکھیں، نہیں ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی، پھر سمجھیں۔ 40 برس تک اللہ کا رسول عرب کے کافر معاشرے میں سچ بولتا رہا، صرف سچ بولتا رہا، صرف صداقت کا پرچار کرتا رہا، نہ کسی کو کلمہ پڑھایا، نہ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، بس خود سچ بولتا رہا۔ کسی کو جھوٹے سے بھی نہیں کہا کہ تو سچ بول۔ سیرت پیغمبر بتا رہا ہوں، کسی کافر کو نہیں کہا کہ تو سچ بول، کسی کے سر پہ ڈنڈا لے کر کھڑے نہیں ہوئے کہ تو نماز پڑھ، خود نماز پڑھتے رہے، کسی کو نہیں کہا، بس سچ بولتے رہے۔ آئے تھے کس لیے؟ اسلام نافذ کرنے کے لیے۔ اسلام نافذ نہیں کر رہے، صرف سچ بول رہے ہیں۔ آپ پہنچیں گے وہاں تک، پہنچیں گے وہاں تک۔ بھائی پیغمبر اسلام آئے تھے کس لیے؟ اسلام نافذ کرنے کے لیے آئے تھے نا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے اسلام نافذ کرنے کے لیے آئے نا۔ اللہ پہلے تو پیغمبروں کے ذریعے اسلام نافذ کراتا تھا نا۔ اب تو ہر مولوی کو اختیار ہے، وہ اسلامی نظام کا دعوے دار ہو جاتا ہے۔ جو ہے نا جان محترم، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ہے نا؟ جسے دیکھو وہ اسلام کا جسے دیکھو اب تو وہ اسلام کا ٹھیکیدار نظر آتا ہے۔ پہلے تو اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر ہمارے آخری نبی تک معصوم نبیوں کے ذریعے اسلام بھیجا نا۔ اب جو مولوی مسجد کے حجرے سے نکلتا ہے وہ اسلامی نظام کا نعرہ لگا دیتا ہے نا۔ لیکن اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ کسی مولوی کے ذریعے اسلام نافذ نہیں کرتا، ایک بھی تاریخ نہیں ہے۔ آئیے تو پیغمبر اسلام کو بھی نافذ کیا کرنا تھا؟ اسلام نافذ کرنا تھا نا۔ 40 برس تک اسلام کا نام ہی نہیں لیا، نافذ تو دور کی بات ہے، بس خود سچ بولتے رہے، سچ بولتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 برس کے بعد جب اسلام کی بات کی تو کوئی کافر بھی جھٹلا نہیں سکا۔ توجہ توجہ، منوانا تھا نا، کوئی دشمن بھی جھٹلا نہیں سکا۔ تو پھر یہ کیا سنت پیغمبر ہے، یہ کیا سنت رسول ہے؟ یعنی قیامت تک اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان اللہ کے رسول نے اپنی یہ سنت چھوڑی ہے کہ اگر کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی ملک میں کسی کا یہ دماغ خراب ہو کہ وہ اسلامی نظام نافذ کرے تو اسے چاہیے کہ میری سنت پر عمل کرتے ہوئے کم از کم 40 برس تک اتنا سچ بولے، اتنا سچ بولے، اتنا سچ بولے کہ دوست تو دوست، دشمن بھی نہ کہہ سکیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ توجہ ہے نا یہ ہے۔ اب جو 40 برس کے بعد ایک جملہ مجھے پوری تقریر میں کہنا ہے اور یہ ساری تمہید اس کے لیے ہے۔ اب جو 40 برس کے بعد پیغمبر اسلام نے اسلام نافذ کرنے کا اعلان کیا، یاد رکھو پوری تاریخ میں کافروں نے جنگیں کی ہیں، لڑائیاں کی ہیں، حضور کو مکہ بدر کیا ہے، حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں، مگر ایک تاریخ کا مورخ نہیں لکھ سکتا کہ کسی کافر نے، دشمن نے معاذ اللہ حضور کو جھوٹا کہا ہو۔ یہ ہے کردار کی بلندی، یہ ہے کردار کی بلندی۔ تو کیا کہا رسول نے؟ میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے پر خدا کو وحدہ لا شریک مانو،
منوایا ہے، سمجھایا نہیں۔ تو 90 کروڑ مسلمانوں نے رسول کے کہنے پر خدا کو مانا نا، علم سے تو نہیں پہچانا، عقل سے تو نہیں جانا۔ یہ 90 کروڑ مسلمان جو عبادت کرتے ہیں کس کے کہنے پر؟ ایک رسول کے کہنے پر، خدا کو دیکھے بغیر مان لیا کہ توحید نام ہے میرے رسول کی زبان پر اعتبار کا۔ یا اللہ یا اللہ، اس سے زیادہ بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا۔ یہ پورا بڑا آپ کو سلام، یہ پورا جو عقیدہ توحید ہے یہ نام ہے میرے رسول کے لبوں پر اعتماد کا۔ اعتماد رسالت پہ توحید ٹکی ہوئی ہے، کسی نے دیکھنے کی ضد نہیں کی۔ پوچھیں مولانا سے، مولانا جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ ایمان ہے؟ کہا ہے۔ کیوں ہے؟ کہ جی رسول نے کہا ہے۔ مولانا سے پوچھو دوزخ دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی نہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ توجہ 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 توجہ۔ مولانا سے مولانا سے پوچھو مولانا دوزخ دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی نہیں۔ نہیں یہ تو میں نے کہا ہے بھائی۔ کہیں گے نہیں دیکھی، ایمان ہے؟ کہا ہے ہاں ایمان ہے کہ دوزخ ہے۔ مولانا فرشتے دیکھے ہیں؟ کہا نہیں دیکھے ہیں۔ ایمان ہے؟ کہا ہے۔ کیوں ایمان ہے؟ کہ جی رسول نے کہا ہے کہ فرشتے ہیں۔ جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، رسول نے کہا کہ جنت ہے۔ کوثر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے کہ رسول نے کہا ہے۔ آدم دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ آدم پہ ایمان ہے کہ ہے؟ کیوں ہے؟ کہ رسول نے کہا ہے۔ نوح دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ کیوں ہے؟ کہ جی رسول نے کہا ہے۔ شیش دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے کیوں ہے؟ رسول نے کہا ہے۔ ابراہیم دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ کہا ہے۔ کیوں ہے؟ کہ جی ہمارے رسول نے کہا ہے۔ اسماعیل دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ کہا ہے۔ کیوں ایمان ہے؟ کہ ہمارے رسول نے کہا ہے۔ عیسیٰ دیکھا ہے؟ مسلمانوں نے کہا نہیں دیکھا۔ کہا نہیں دیکھا۔ ایمان ہے کہ ہے؟ کیوں ہے؟ کہ جی ہمارے رسول نے کہا ہے۔ قبر کے اندر فشار دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ کہا ہے۔ کیوں ہے؟ کہ جی رسول نے کہا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کو بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائے سارے مسلمان پیغمبر کے کہنے پر، کس لیے کہ مخبر صادق نے کہا ہے، جس رسول نے کہا ہے۔ مولانا سے پوچھو مولانا نبی کتنے؟ کہنے لگے 1,24,000۔ نام کتنوں کے یاد ہیں؟ مولانا سے پوچھو نام کتنوں کے یاد ہیں؟ 1,000 کے نام یاد ہیں؟ کہنے لگے نہیں صاحب۔ اچھا 500 کے نام بتا دیں؟ نہیں۔ 250 کے نام بتا دیں؟ نہیں۔ ساری دنیا کے علماء سے پوچھ لو، 100 کے نام بتا دیں؟ نہیں۔ 70-80 کے نام بتا دیں؟ نہیں۔ مانتے کتنے کو ہیں؟ 1,24,000 کو مانتے ہیں۔ مولانا کیوں مانتے ہیں؟ کہا نام کی ضرورت نہیں ہے، پتے کی ضرورت نہیں ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس جگہ آئے، کیا پیغام لائے، کیا تاریخ لائے، کیا مینیفیسٹو تھا، کیا دستور تھا، کیا آئین تھا، کیا میسج تھا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ہے، توجہ، کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، ہم اس میں سے ایک بھی کم نہیں کر سکتے۔ یہی ایمان پہ رسالت ہے کہ جتنی تعداد کا رسول تعین کر دے اس میں پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو مجھے یہیں سے بھائی راشد ربانی صاحب، بھائی حنیف سولجر صاحب آپ سنے اور سارے میرے دوست سنے، یہیں سے تو ہمیں گلہ ہوتا ہے کہ جس نبی نے یہ کہا کہ اللہ ہے آپ نے مان لیا، فرشتے ہیں آپ نے مان لیا، جنت ہے آپ نے مان لیا، کوثر ہے آپ نے مان لیا، فشار ہے آپ نے مان لیا، حشر ہے آپ نے مان لیا، نشر ہے آپ نے مان لیا، ایک کم 1,00,000
24,000 پیغمبر ہیں، سارے مسلمانوں نے مان لیا کس کے کہنے پر؟ ایک نبی کے کہنے پر۔ تو ہمیں گلا تو یہی ہے کہ جس نبی کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک کم 1,24,000 کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو، تو اسی نبی نے تو غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا یا علی سلمان کی طاقت، عیسیٰ کی کرامت، موسیٰ کی کتابت، موسیٰ کی کتابت، زبور کا عالم، انجیل کا وارث، قرآن کا عالم، حسنین کا بابا، مولود کعبہ، خندق کا فاتح، یا رجل خیبر، یا رجل خیبر، پیغمبر کا مولا، پیغمبر کا مولا، ہم سب کا مولا، اے عرش کا مولا، اے فرش کا مولا، جنت کا مالک، کوثر کا مالک، کوثر کا مالک، عرفان کا مولا، طالب کا مولا، عقید کا مولا، راشد کا مولا، سولجر کا مولا، ہم سب کا مولا، راوی کی روایت، قرآن کی آیت، محدث کی حدیثیں، سب مل کے پکارو، سورج کی کرنیں، چندہ کی کرنیں، موجوں کی روانی، یہ بہتا پانی، یہ بہتا پانی، جب سب نے مانا پھر زور لگا لو، پھر مل کے پکارو، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، نعرہ مل کر سلامت رہو، مولا سلامت رکھے۔ یار یہ مجلسیں ہماری تربیت گاہ ہیں، یہاں سے ہم اپنے بچوں کو رزق علم عطا کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہی وہ منزل ہے جسے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس نبی کے کہنے پر ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کو بغیر دیکھے ہوئے نبی مانا، اسی نبی نے تو کہا تھا کہ جس کا میں مولا، بھائی دیکھیں نا، لاجیکل بات کر رہا ہوں، اسی نبی نے تو کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی، یا تو یہ کہو کہ کہنے والا بدل گیا، یا تسلیم کرو کہ تمہارے ایمان بدل گئے۔ بلند ترین دوستو، مسئلہ صرف یہی ہے کہ جس پر ملت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے۔ ہم ایسے علی کو مانتے ہیں جسے سب مانتے ہیں، توجہ، ہم ایسے علی کو مانتے ہیں جسے جو بھی مانے فخر کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔
یاد رکھو کسی بھی تھرڈ کلاس آدمی نے علی کو نہیں مانا. کائنات اسلام میں جتنے فرسٹ کلاس آدمی گزرے ہیں نا، اللہ اللہ اللہ، جتنے فرسٹ کلاس آدمی گزرے ہیں نا، انہوں نے علی کو مانا ہے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ فلاں علی کو نہیں مانتا، میں اس علی کو نہیں مانتا جسے کوئی نہیں مانتا. اور جو ہے نا ادارے محترم، علی تو کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے آپ کو منوا لے. وہ بھی کوئی علی ہوا جو منوا بھی نہ سکے اپنے آپ کو. جب علی کے غلام اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں، اور جو ہے نا ادارے محترم، تو علی اپنے آپ کو کیسے نہیں منوا لے گا؟ ہاں یہ ماننے والے کے ظرف کی بات ہے کہ وہ ہماری طرح ہر وقت علی علی کرے، یا دوسرے کی طرح وقت پڑھنے پر علی علی. ہائے ہائے، صلوات بھیجے بابا کے بلند محمد اور جو ہے نا اذان محترم، یہ بھائی یہ ہمارے بچوں کا نعرہ جو تھا، یہ کسی جوش جوانی کا نعرہ نہیں تھا. یہ نعرہ ان کے جذباتی پن کا اظہار نہیں تھا. یہ نعرہ ان کے علم کا نعرہ تھا. میں ابھی اس پر ایک دلیل دیتا ہوں. یہ نعرہ جو ہمارے نوجوان لگاتے ہیں، یہ جذباتی نوجوان نہیں ہے. یہ جب اپنے علم اور معرفت سے لبریز ہو جائیں تب یہ نعرہ لگاتے ہیں. اس لیے کہ یہ نعرہ صرف شیعوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ سنیوں کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ ولیوں کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ غوث و قطب و ابدال کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ علامہ اقبال کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ علامہ اقبال کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ صحابہ اکرام کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ صحابہ اکرام کا بھی نعرہ ہے. اس پر علامہ اقبال نے کہا ہے، طویل نظم ہے علامہ اقبال کی، کہ علامہ اقبال کہتے ہیں نعرہ حیدر نوائے بوزراست گرچہ از حلق بلال و قمبراست. علی کا نعرہ اصل میں ابو ذر کی آواز ہے، خواہ بلال کے گلے سے نکلے یا قمبر کے گلے سے نکلے. یہ ہے اقبال نے کہا ہے. یا علی یا یہ نعرہ ہم علی کو مانتے ہیں تو یاد رکھیں ہم یقیناً علی کا تذکرہ کرتے ہیں، علی کے فضائل بیان کرتے ہیں. لوگ کم عقل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ علی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، نبی کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. علم کلام کا اصول ہی یہ ہے، عقیدے کی شرافت ہی یہ ہے، خطابت کی طہارت ہی یہ ہے. ہم جب علی کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس میں خود بخود نبی کے فضائل آ جاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہے. یہ ہے وہ فلسفہ جو ہے نا پوری طرح سے یہ ہوتا ہے ہمارا کہ جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہوگا. جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا. جس کا دروازہ ایسا ہے اس کا شہر کیسا ہوگا. جس کا جزو ایسا ہے اس کا کل کیسا ہوگا. جس کا ولی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا. جس کا غلام ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا. یا علی یا علی یا علی، یہ ہے ہماری ایمان، یہ ہمارا ایمان ہے. یہ
ہماری تاریخ ہے عزیزان محترم، اور ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ یا تو قرآن کی آیت کی روشنی میں کہتے ہیں یا احادیث پیغمبر کی روشنی میں کہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ہمارا قول نہیں ہے علی کا نعرہ، بلکہ یہ پیغمبر اسلام کا قول ہے۔ سرکار رسالت مآب نے فرمایا، بھائی حوالہ دے رہا ہوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا، امام شافعی مسلمانوں کے معزز ترین محکم ترین امام ہیں، واجب الاحترام امام ہیں۔ امام شافعی نے روایت کیا، سوائق محرقہ میں لکھا گیا، مسلمانوں کے صدیق اکبر نے روایت کیا، جناب ابن عباس نے روایت کیا، مستدرک حاکم میں آیا، ارجح المطالب میں لکھا گیا، مدارج النبوہ میں محدث دہلوی نے لکھا۔ اتنے حوالے دے رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی تقویہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی یوسف فی جمالہ و الی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ میرے رسول نے کہا، میرے ماں باپ قربان میرے رسول پر، یہ کائنات کے سارے مسلمان قربان میرے رسول پر۔ اس رسول نے کہا، اس رسول کا ارشاد ہے، اس پیغمبر کا ارشاد ہے۔ اتنے حوالے دے کر بتا رہا ہوں کہ پیغمبر نے کہا جو آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا جمال، عیسیٰ کا زہد، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی صفات دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ داماد محمد، داماد محمد، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، حسین کا بابا، حسین کا بابا، عباس کا بابا، عباس کا بابا، کائنات کا مولا، کائنات کا مولا، کعبے کا وارث، کعبے کا وارث، سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ یہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو 1,24,000 پیغمبروں کی صفات دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ آدم کا علم علی کے چہرے میں، نوح کا علم علی کے چہرے میں، موسیٰ کی ہیبت علی کے چہرے میں، یوسف کا جمال علی کے چہرے میں، عیسیٰ کا زہد علی کے چہرے میں۔ جو ان تمام انبیاء کی، اب بالکل خاموشی سے سننا، کوئی نعرہ نہیں، جب تک نتیجہ نہ آئے، نتیجہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی درمیان میں نعرہ کوئی نہ آئے۔ میں ایک خاص پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، فیصلہ کن پیغام۔ جو 1,24,000 پیغمبروں کی صفات دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ یعنی علی کا مقابلہ عام انسانوں سے بھی نہیں کیا جا سکتا، انبیاء ما سبق سے بھی علی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ سارے نبی ایک ایک صفت کے مالک ہیں۔ علی ان تمام انبیاء کی جملہ صفات کا مالک ہے۔ آدم صرف علم میں ممتاز، نوح صرف تقوی میں ممتاز، ابراہیم صرف خلت میں ممتاز، موسیٰ صرف ہیبت میں ممتاز، عیسیٰ صرف زہد میں ممتاز۔ یہ تمام انبیاء ایک ایک صفت کے مالک ہیں، علی ان تمام انبیاء کی جملہ صفات کا مالک ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اچھا یوں سمجھو، علی کو اس طرح سمجھو، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا علی کا مقابلہ انبیاء ما سبق سے بھی نہ کرو، اس لیے کہ ایک آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کی صفات سمٹ کر اگر اپنے نقطہ عروج پر آ جائیں تو ایک علی بنتا ہے۔ علی کی ایک ایک صفت بکھرے تو ایک ایک صفت سے ایک ایک نبی بنتا ہے۔
ایک ایک صفت، ابھی نعرہ نہیں، توجہ سنتے جائیں غور کے ساتھ، ایک ایک صفت سے انشاءاللہ آدھا خانے ابو طالب کے در و دیوار یاد رکھیں گے۔ آج کی اس تاریخی اجتماعی مجلس کو پوری توجہ کے ساتھ جو میں نے خصوصیت کے ساتھ نظر کی ہے اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں، جو میرے بھائی آئے ہیں راشد ربانی صاحب، حنیف سوجر صاحب اور ان کے ساتھی، ان کی نظر کر رہا ہوں، یہ مجلس کے ہمارا پیغام محبت کا پیغام ہے، ہمارا پیغام امن و آشتی کا پیغام ہے، ہمارا پیغام جذبہ ایمانی کا پیغام ہے۔ آئیے ہماری گفتگو قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہوتی، دیکھیں اور غور کریں، یعنی تمام انبیاء کی صفات سمٹیں تو ایک علی بنے، علی کی صفات بکھریں تو ایک ایک صفت سے ایک ایک نبی بنے۔ تو ہمارا یہ نعرہ صرف دیوانوں کا نعرہ نہیں ہے، صرف ہمارے جوانوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ملنگوں کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث پیغمبر کی روشنی میں تو بات یوں ثابت ہوگی کہ جب بھی، جہاں بھی، جس جگہ بھی ہمارا کوئی نوجوان یا کوئی بھی علی والا علی کا نعرہ لگاتا ہے، چاہے کھیل کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو، مشکل کا وقت ہو یا خوشی کا وقت ہو، یہی نعرہ لگایا جاتا ہے۔ چاہے جمہوریت کا دور ہو یا آمریت کے خلاف جد و جہد کا دور ہو، عوام میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک ہی نعرہ ہے، جو نعرہ جوش اور جذبہ اور توانائی عوام کو عطا کرتا ہے۔ آپ تو ان تجربوں سے گزرے ہیں، آپ نے تو دور آمریت دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ عوام کو مہمیز کرنے کے لیے، ان کے جذبوں کو جوان کرنے کے لیے اور کوئی نعرہ نہیں ہے۔ اس لیے جہاں بھی، جب بھی یہ نعرہ لگاؤ تو مجمع کی پرواہ نہ کرنا کہ کتنے جواب دینے والے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث رسول کی روشنی میں اس نعرے کے اتنے گواہ ہیں، اتنے جواب دینے والے ہیں کہ کسی مجمع کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی نے کہا علی کا نعرہ تو آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے تقوی کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری حیبت کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے جمال کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ، داؤد نے کہا میرے لہن کا نعرہ، سلیمان نے کہا میری سلطنت کا نعرہ، یعقوب نے کہا میری گریہ کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ، اسماعیل نے کہا میری اطاعت کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میری روحانیت کا نعرہ، کعبے نے کہا میرے مولود کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے عالم کا نعرہ، جنگ بدر نے کہا میرے فاتح کا نعرہ، احد نے کہا میرے فاتح کا نعرہ، خیبر نے کہا میرے خیبر شکن کا نعرہ، خندق نے کہا میرے کل ایمان کا نعرہ، مکے نے کہا میرے وارث کا نعرہ، مدینے نے کہا میری شان کا نعرہ، توریت نے کہا میری جان کا نعرہ، زبور نے کہا میری آن کا نعرہ، انجیل نے کہا میری شان کا نعرہ، جبریل نے کہا میرے استاد کا نعرہ، رضوان نے کہا میرے آقا کا نعرہ، جنت نے کہا میرے مالک کا نعرہ، کوثر نے کہا میرے ساتھی کا نعرہ، بستر نے کہا میرے وارث کا نعرہ، ممبر نے کہا میرے مالک کا نعرہ، ممبر نے کہا میرے مالک کا نعرہ، نماز نے کہا میرے نمازی کا نعرہ، سجدے نے کہا میری شان کا نعرہ، قیام نے کہا میرے مقام کا نعرہ، اذان نے کہا میری جھلک کا نعرہ، صحابہ نے کہا ہماری عزت کا نعرہ، صحابہ نے کہا ہماری عزت کا نعرہ، سلمان نے کہا میرے مولا کا نعرہ، ابو ذر نے کہا میرے آقا کا نعرہ، قمبر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، فاطمہ نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، نبی نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، خدا نے کہا میرے ولی کا یہ ہے جس کے اتنی صفات ہے دوستو۔ اب لے کے
سلامت رکھے، بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھے مولا، ان مجلسوں میں آنے والوں کو سلامت رکھے مولا، علی کا نام لینے والوں کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، ہمارا پیغام علی کا پیغام ہے۔ علی کی تاریخ محبتوں کی تاریخ ہے، نفرتوں کی تاریخ نہیں ہے۔ جب مصیبتوں میں گھر جاؤ یا علی کہو، جب مشکلوں میں آؤ یا علی کہو، یاد رکھو نہیں جب مسرتوں میں آؤ یا علی کہو۔ یہ تو ہماری ملک کی وزیر اعظم کا انٹرویو ہے برطانیہ کے اخبار کو، کہ جب ہم عالم مسرت میں ہوتے تھے، کوئی اچھی خبر سنتے تھے تو منہ سے بے ساختہ یا علی نکلتا تھا، اور جب ہم پریشان ہوتے تھے آمریت کے دور میں اور گرفتار ہوا کرتے تھے تو ہمیں خود بخود شہزادی زینب یاد آتی تھی۔ یہ ہماری پرائم منسٹر کا انٹرویو ہے، موجود ہے آن ریکارڈ، کہ ہمیں مصائب میں کوئی نہیں یاد آتا تھا کربلا کے علاوہ، مصائب میں ہمیں کوئی یاد نہیں آتا تھا کربلا کے علاوہ۔ دوستو، محمد و آل محمد کا گھرانہ سب کا مشکل کشا ہے، سب کا مشکل کشا ہے یہ گھرانہ، سب کو سہارا دیتا ہے یہ گھرانہ، ہر ایک کو سہارا دیتا ہے۔ کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اسے کربلا آواز دیتی ہے، تجھے تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی یتیم بچی حسین کی سکینہ سے زیادہ عظیم نہیں ہوگی۔ بس دیکھا میرے بھائی، ہم کربلا سے کتنا نزدیک ہوتے ہیں، ایک لمحے میں کربلا پہنچ جاتے ہیں، آنسو ہی آنسو ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں جناب زہرا ضرور آتی ہیں اپنے اجڑے ہوئے لال کا پرسہ لینے کے لیے، اپنے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ لینے کے لیے۔ رسول کی بیٹی آئیے، سارے مسلمان آپ کے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کرنے آئے ہیں، سارے مسلمان پرسہ دینے آئے ہیں۔ عزادارو، میں کل کے مصائب مکمل کروں گا، آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا تھا، چند جملے آگے بڑھاؤں گا، مگر ایک جملہ پہلے سن لو۔ آج کی رات جب آدھی گزری تو علی اکبر خواب سے بیدار ہوئے۔ مجھ سے ابھی فرمائش کی گئی ہے کہ مارٹن روڈ والا جملہ یہاں پڑھ دیجئے، میں پڑھ رہا ہوں، میں یہاں کہتے کہتے رک گیا تھا، لائٹ چلی گئی تھی پرسوں کی مجلس میں، یہی جملہ کہنا چاہتا تھا جو نہیں کہہ سکا تھا۔ عزادارو، آپ کی نظر کر رہا ہوں، آدھی رات گزری، لیلا کا 18 برس کا کڑیل جوان۔ میں کیا پڑھوں، تم تو رو پڑھتے ہو اکبر کا نام آتے ہی۔ لیلا کا 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر اٹھا خواب سے، اپنے بابا حسین کے خیمے میں آیا۔ حسین مصلی پر بیٹھے ہوئے عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ اکبر کو آتا ہوا دیکھا، چہرے پر پریشانی دیکھی، حسین مصلی سے اٹھے، ہم شبیہ رسول کو سینے سے لگایا۔ پتہ ہے آپ کو تو پتہ ہے، اپنے بھائیوں کے لیے جملہ کہہ دوں، حسین فرمایا کرتے تھے جب میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے نانا کی خوشبو سونگھوں تو میں اپنے علی اکبر کو پیار کر لیا کرتا تھا۔ علی اکبر ہم شبیہ رسول تھے، اللہ جانے کیسے مسلمان تھے جنہوں نے رسول کے چہرے کا بھی لحاظ نہ کیا۔ اکبر بڑے سکون سے پڑھوں گا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں بڑے سکون سے پڑھوں گا، مگر آپ روتے رہے عزادارو۔ اکبر کو سینے سے لگایا، کہا میرے لال کیا بات ہے؟ اکبر کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ ہاں بابا، ایک پریشان خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا بیان کرو۔ اکبر کہتے ہیں بابا میں نے ابھی دیکھا کہ یہاں کربلا کے میدان میں خون کا دریا موجیں مار رہا ہے۔ سمجھ گئے تو اب آنسو نہ روکنا عزادارو۔ ہاں، میں سانس لے کر پڑھوں گا تاکہ آپ سن سکیں۔
بابا میں نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں خون کا دریا موجیں مار رہا ہے۔ اکبر اور کیا دیکھا؟ بابا میں نے دیکھا کہ اس دریا کے درمیان میں آپ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں۔ بابا پھر میں نے دیکھا کہ جنگلی جانور اور بھیڑیے چاروں طرف سے آپ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہو دادارو؟ بابا میں نے دیکھا کہ جنگلی بھیڑیے چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر رہے ہیں۔ بابا پھر میں نے دیکھا کہ اچانک ایک جانور نے حملہ کیا اور آپ کے جسم سے آپ کا بایاں بازو کٹ کے علیحدہ گرا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیے جاؤ ماتم دادارو، تمہارے مذہب میں رونا جائز ہے۔ فاطمہ زہرا کو پرسا دو اس شان سے جیسے فاطمہ کا گھر اجڑا ہے۔ اکبر پھر کیا دیکھا؟ بابا پھر میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اکبر اور کیا دیکھا؟ سن لو گے جملہ؟ بابا میں نے دیکھا کہ اچانک آپ کی کمر جھک گئی۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بابا میں نے دیکھا کہ اچانک آپ کی کمر جھک گئی۔ بابا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے تعبیر بتا دیجئے۔ حسین کہتے ہیں اکبر وہ جو خون کا دریا ہے نا، وہ عاشور کے دن میرے ساتھیوں کے خون کا دریا اس کربلا کے میدان میں بہہ جائے گا۔ عزادارو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن لینا اگر برداشت کر سکو۔ اکبر پوچھتے ہیں بابا وہ جو آپ کا بایاں بازو کٹا وہ اس سے کیا مراد ہے؟ کہا بیٹا یہ بایاں بازو اس وقت ٹوٹے گا جب میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا، شیرے کی لڑیا خون میں مل جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں یہی ہے خیر ہونے کا۔ ہاں مولا تمہیں میرے مولا مجھے طاقت دے دو میں آج یہ مصائب مکمل کر لوں۔ عزادارو سنیں گے جملہ؟ عزادارو یہ جملہ سن لیجئے، یہ جملہ سن لیجئے۔ اگر مولا نے طاقت دی بیٹا یہ بایاں بازو اس وقت قلم ہوگا جب میرا قاسم شہید ہوگا۔ اکبر نے پوچھا بابا آپ کی کمر کیسے جھکی؟ کہا بیٹا جب میرا 32 برس کا جوان عباس دریا کے کنارے۔ جزاک اللہ، جزاک ماتم کرو دادارو۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ اون محمد کے مصائب میں نے چھوڑے تھے، آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیے تھے۔ ایک جملہ پڑھوں گا، یہ خواب پہلے مکمل ہونے دو۔ اکبر میرے نوجوانوں حوصلے سے سننا۔ خدا تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے بچوں کو آباد رکھے، خدا تمہاری ماں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے۔ تم ہماری طاقت ہو۔ میں تمہیں دعا دے کر یہ جملہ سنا رہا ہوں۔ اکبر پوچھتے ہیں بابا وہ جو آپ کا دایاں بازو کٹا وہ کب کٹے گا؟ حسین مسلح سے اٹھے، اکبر کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر چلے۔ اکبر ذرا دور آ جا، کہیں زینب نہ سن لے، کہیں زینب نہ سن لے۔ اکبر میرا بازو اس وقت کٹے گا جب تیرے سینے پر، جب تیرے جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نہ بابا نہیں، ہاتھ نہ جوڑ، ہاتھ نہ جوڑ، روتے جاؤ، روتے جاؤ دادارو۔ ہاں رو لو رو لو رو لو رو لو، میں شہادت نہیں پڑھ رہا۔ ایک جملہ مجھ سے سن لو۔ اکبر یہ میرا دایاں بازو اس وقت ٹوٹے گا جب تیرے سینے پہ برچھی لگے گی۔ عزادارو اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، حسین اکبر کے سرانے پہنچے۔ بس ایک جملہ، جوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں۔
اکبر کے سینے پہ برچھی لگی. حسین جوان بیٹے کے سرانے پہنچے, آ کر جھک کر کہا اکبر اکبر, حسین آ گیا بیٹا. اور آخری جملہ حسین آ گیا بیٹا. اولاد والوں سن لو گے میرا جملہ. اکبر سے کہا حسین آ گیا بیٹا. اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا سینے میں بہت درد ہو رہا. اور میں قربان ان آنسوؤں کے جو آپ بہا رہے ہیں. عزادارو اکبر کی جوانی کو رونا ہے, لیلا کی گود اجڑی ہے, زینب کے 18 برس کے ارمان خاک میں ملے ہیں. جزاک اللہ. طاقت مجھ میں بھی نہیں رہی, مگر مجھے 2 جملے مولا ہمت دے دے پڑھنے کی تو میں مجلس ختم کر دوں گا. عزادارو اکبر نے کہا بابا سینے میں بہت درد ہو رہا ہے. علی کا لال گھٹنا زمین پہ ٹیکا, اکبر کے سینے کو دیکھا, بچی کے پھل کو ہاتھ میں لیا. تیار ہو جاؤ. نہیں بھائی بیٹھے رہو. شاہ جی نہیں, کہنے دینا مجھے جملہ. 54 برس کا بوڑھا باپ, 18 برس کا جوان بھائی علی سولجر, ہم یوں نہیں روتے, قیامت ہے میرے بھائی راشد. 54 برس کا بوڑھا باپ, 18 برس کا جوان, سینے پہ ہاتھ رکھا, یا علی کہا, بچی کا پھل نکال لیا,